الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تتذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کی بہتری کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کے اندر وہ تمام چیزیں شامل کر دی ہیں جو رب کریم اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے۔ اس آیت کے اندر وہ تمام چیزیں بالاستیعاب ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل تعدیل سے، تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ برابری کرنا، اور ایک عدل کا معنی عدول سے بھی ہے، عدول کا معنی ہے تجاوز کرنا۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہ ہو، اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کے حقوق کی پامالی نہ ہو، یہ تعدیل کے معنی میں ہے۔
اور اگر عدول کے معنی میں لے تو انسان کا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی سے تجاوز کر جانا، ہٹ جانا، خود کو روک لینا، یہ اللہ کا قانون ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے بندوں کو۔ ان اللہ یامر، اللہ تمہیں امر کرتا ہے۔ اب امر حکم کو کہا جاتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ انسانوں کو اپنے احکامات کے ذریعے سے ہی آزماتا ہے۔ انسان کی آزمائش اللہ جل شانہ کے حکموں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ احکامات نہ ہوتے، جیسے عدل کا حکم دیا، یا پھر جیسے صبر کا حکم دیا، یا پھر شکر کا حکم دیا، اگر ان چیزوں کا اللہ جل شانہ انسان کو حکم نہ دیتے تو پھر انسان کی آزمائش اس چیز میں کیسے ہوتی؟ پھر اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صبر کرنے کا حکم نہ ہوتا تو کوئی بھی انسان صابر نہ ہوتا۔ صبر مصیبت کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور صبر غم اور اندوہ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ صبر ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ بعض ملاحدہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ایک انسان سفر پر جاتا ہے اور وہ سفر کی دعا کر لیتا ہے، اور اس کے باوجود کہیں راستے میں گاڑی کو یا سواری کو تکلیف اٹھانی پڑے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو پھر وہ اعتراض یوں کرتے ہیں کہ ایک انسان جس نے دعا پڑھی ہے سفر کی، ٹرین میں، جہاز میں، بس میں بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا پڑھ لی تھی، اور اس کے باوجود جہاز کریش ہو گیا یا پھر حادثہ ہو گیا، تو اس کے دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ملاحدہ کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے سوال ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں کر رہا ہوں صبر کے بنیاد کے اوپر، کہ انسان کے اوپر صبر کو لازم کیوں کیا گیا ہے۔ اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس نے سفر کی دعا پڑھ لی اور وہ کسی سواری پر بیٹھ گیا، اور سواری ہمیشہ حادثے سے محفوظ رہے، گویا کہ جس انسان نے اللہ سے جب بھی جو بھی دعا مانگی اور وہ دعا فوراً قبول ہوئی، تو آزمائش تو ختم ہو گیا۔ پھر کس چیز میں آزمائش ہے؟ پھر تو بات صاف ہو گئی، پھر تو شک اور تردد جو اندیکھی چیزوں کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، وہ شک اور اندیشے کا راستہ ہی ختم ہو گیا۔ بھائی آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیں
مسلمان اپنے رب سے، اپنے خدا سے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم مسلمان بن کر اللہ سے مانگ کر دیکھ لو۔ وہ مسلمان ہوا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دعا قبول کی، تو دنیا میں کوئی کافر بچے گا کیا؟ کوئی کافر نہیں بچے گا۔ مطلب وہ جو آزمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو گئی۔ مثلا کوئی طالب علم ہوتا ہے اور وہ امتحان دینے کے لیے جا رہا ہو، امتحان کی تیاری کر رہا ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ کتاب کے یہ فلاں حصہ یہ سوال ہے اور یہ سوال ہے اور یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ جواب ہے، اور لہذا وہ اسی کو یاد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اب سوالات یہی ہے، اس کو پتا ہے۔ تو امتحان اس کا ہوا یا ان کا امتحان ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے سوالات آئیں گے، کیا مراحل پیش آئیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے ان کا امتحان ہے، اور جس کو پہلے سے پتہ ہے، جیسے کہ استاد ماسٹر پہلے سے پرچہ بناتا ہے، جب وہ پرچہ بناتا ہے تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوال رکھنے ہیں۔ تو امتحان ماسٹر کا تو نہیں ہوا، امتحان تو اس کا ہوا جس کو نہیں پتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے جس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، جس نے کسی بت سے مانگا ہے، جس نے کسی قبر سے مانگا ہے، جس نے کسی گھوڑے سے مانگا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے اللہ سے مانگا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور جس نے اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ آزمائش تو یہاں آ گئی نا، یہ آزمائش ہے، اور دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک صاف سی بات ہے نا، موٹی سی بات ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، تو جب دارالامتحان ہوتا ہے، آپ امتحان دے رہے ہیں تو آپ کو نتیجے کا پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ میرا نتیجہ کیا آئے گا۔ جب آپ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یقیناً پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ تو ایک عرصے بعد پھر جا کے رزلٹ مرتب ہوتا ہے، پھر جا کے سامنے آتا ہے کہ یہ رزلٹ آیا ہے۔ تو امتحان حال میں بیٹھ کر جو شخص امتحان دے رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر یعنی امتحان حال میں بیٹھ کر اس کو رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ رزلٹ تو ایک الگ ہے، الگ چیز ہے، اور وہ تو بعد میں آئے گا۔ رزلٹ بعد میں آئے گا جب آپ پیپر حل کر دیں گے، پرچہ دے دیں گے، امتحان ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس میں پھر جتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جا کے رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو دنیا بھی امتحان کی جگہ ہے، یہاں رزلٹ نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے آپ عبادت بھی کریں گے، آپ دعائیں بھی مانگیں گے، آپ خیر کے کام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا، نہیں۔ آپ ایک گمان تو بنا سکتے ہیں، ایک
نیک گمان، ایک حسن ظن تو انسان کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ میں نے بڑی تیاری کی ہے امتحان کی تو میرا رزلٹ تو کم از کم اتنا تو ہوگا. یہ آپ نے اپنا ایک حسن ظن دماغ کے اندر رکھا، لیکن یہ ظن ہی کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہے. یقین تو تب ہوگا جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، تب آپ کو یقین ہوگا. اور پھر اگر رزلٹ آپ کا سندھ بورڈ کے پاس ہوا تو پھر تو آپ کو کسی چیز کا یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو اس طرح سے گندا مخلوق مسلمانوں کے اوپر یہ مسلط ہے. کتنے سارے طالب علم ہوتے ہیں، کتنے سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اچھے اچھے امتحانات دے دیتے، بالخصوص ہمارے کراچی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہترین پیپر لکھ کر دے دیتے ہیں. بھائی ان کی کوئی پوزیشن نہیں آتی. پوزیشن کس کی آتی ہے؟ اندرون سندھ والوں کی پوزیشنیں آتی ہے. اندرون سندھ والوں کی پوزیشن آ جاتی ہے اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی مل جاتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا، اس سے کسی نے پوچھا، مطلب جی علیہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کس پوزیشن پر ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وائس چیئرمین ہوں. اس نے کہا تم چیئرمین کی ذرا اسپیلنگ بتا دو. تو کہنے لگا اردو میں بتاؤں یا انگلش میں بتاؤں؟ پھر کہا چلو اردو میں ہی بتا دیتا ہوں. CH اور اس کے آگے جو بھی وہ لگاتا گیا سب غلط لگایا. CH صحیح بولا اور اس کے بعد سب غلط. یہ وہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. اس میں بھی لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے. اصلاً اور نسلاً ڈاکو ہے، تو لہٰذا ان کو جہاں پر موقع ملتا ہے، جہاں بس چلتا ہے، وہ ڈاکہ ہی مارتے ہیں. کراچی کے اندر سڑکوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو سڑک کھڈوں کے بیچ میں کہیں کہیں نظر آئے گا، اور زور یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا نمبر پلیٹ اجرک والا ہونا چاہیے. پہلے آپ روڈ تو بناؤ، پہلے آپ تمام تر فیسلٹی تو روڈ کے دے دو. 5 سال سے 6 سال سے آپ کا جو ہے نا یونیورسٹی والا روڈ وہ کھڈے پڑا ہوا ہے. ادھر ادھر اس طرف ایک لکیر چوڑی ہے، اس طرف ایک لکیر چوڑی، آنے جانے والوں کے لیے ہمیشہ کسی بھی وقت آپ جائیں گے تو آپ عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. لیکن وہ کام ہے کہ ہو کر ہی نہیں رہ رہا، ہو کر ہی نہیں دیتا. اور جب کام کا کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ رولر ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں، تو آپ کراچی کے مسائل کی طرف توجہ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ گلیوں کے اندر کی ذمہ داری KMC کی نہیں ہے. ایسے بے شرم و بے غیرت و بے حیا لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کا رزلٹ اگر سندھ بورڈ کے پاس ہو تو پھر تو آپ صرف دعا یہ کرو کہ پاس ہی کر دے، تو یہ بڑا احسان ہوگا ان کا. اگر آپ کراچی کے ہیں، آپ حیدرآباد کے ہیں، تو پھر آپ بھول جاؤ. اور اگر آپ اندرون سندھ کے ہیں تو پھر آپ کچھ لکھے یا نہ لکھے، آپ کا پوزیشن تو آ ہی جائے گا. یہ حکمران طبقہ ہے جو ہم پر مسلط ہے اللہ کے عذاب کی صورت میں. کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مڈل کلاس بندہ یا لوور کلاس بندہ اگر مر جاتا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا بھی ہوگا، تو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم میں تو وہ رہا ہے ویسے ہی، جہنم میں تو وہ جیا ہے. ایسے ظالم حکمرانوں کے درمیان ان کی اپنی عیاشیاں کبھی کم نہیں ہوتی ہے، کبھی کم نہیں کرتے. اپنی عیاشیاں وہ روز بروز بڑھاتے رہتے ہیں. کبھی 30% بڑھا دیا، کبھی 200% بڑھا دیا. وزیر اعظم ہاؤس کا سالانہ خرچہ 70 کروڑ تھا تو اس کو 88 کروڑ کر دیا گیا.
سالانہ خرچہ اس کا، گھر کا خرچہ سالانہ کروڑوں میں، یہ الگ چیز ہے. جو ان کو تنخواہیں ملتی ہے، جو مراعات وہ دوسرے، وہ الگ ہے. اور ان حرام خوروں کا جب بھی بس چلتا ہے تو عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ، وہ ٹیکس لگاؤ، یہ چیز لگاؤ، وہ چیز لگاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جن کو بٹھایا گیا وہ ملک کے دشمن ہے، جنہوں نے بٹھایا وہ بھی ملک کے دشمن ہے، وہ بھی ملک کے دشمن ہے، وہ ملک کی خیر خواہ تھوڑی ہے. جو جس ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کے رعایا کے بارے میں سوچتا ہے، ان کی تکلیفوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کی تکلیفوں کو ختم کیسے کیا جائے. آج تک جتنے بھی رولر آئے ہیں، جو بھی بادشاہ بنے ہیں، ہمیشہ سے وہ وزیروں مشیروں کو اس لیے رکھتے تھے تاکہ وہ ان کو بتا سکے کہ بھئی کس علاقے میں کس کو کیا تکلیف ہے. اور یہاں ہمارے ملک کے اندر نظام وزیروں کی فوج ظفر موج اس لیے ہے تاکہ وہ حکومت کو مشورہ دے سکے کہ آپ نے مزید عوام کو تکلیف کیسے دینی ہے، آپ نے ان کو مزید تکلیف کیسے دینی ہے. ان کی شاخرچیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے بجٹ میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. جب بھی بجٹ آتا ہے ہمیشہ سے ان کی چیزیں بڑھتی ہے اور عوام کے اوپر مہنگائی در مہنگائی ڈالتے رہتے ہیں. یہ اس طرح ظالم لوگ ہیں، ظالم حکمران ہے. ان کے اندر اتنا بھی حس نہیں ہے کہ اتنا ظلم تو ایک انسان جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے جس طرح کے پاکستان کے حکمران اپنے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا چمڑا اتارنا، اور دوسرا ہوتا ہے چمڑا الٹا اتارنا. اس طرح سے جو ہے وہ قوم کے اوپر یہ لوگ مسلط ہیں. اور 78 سال سے پاکستان کے عوام اچھے حکمران کے انتظار میں ہے، اور جب بھی ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو بعد میں آنے والی کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ختم ہو گئی وہ اچھی تھی. ہمیشہ سے یہی تسلسل چلا آ رہا ہے، کیونکہ ملک کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے. اربوں خربوں ڈالر روپیہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں، ان کی جائیدادوں کی صورت میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ایک ایک انسان کے اربوں خربوں کی جائیدادیں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، لیکن پیٹ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں ہے. یہ طبقہ ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے آمادہ ہے اگر ان کو اچھی قیمت ملتی ہے. پھر چاہے کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی کرنیل ہو، کوئی جرنیل ہو، ہر ایک کی مناسب قیمت لگ جائے. اس کو پاکستان کی کہاں پڑی ہے؟ اس کی ساری جائیدادیں تو باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے. وہ تو یہاں مسافر بن کر رہ رہے ہیں، کمائی کے لیے آئے ہوئے. جیسے ہمارے ہاں لوگ بیچارے غریب سعودیہ اور دبئی جاتے ہیں اور وہاں کمائی کرتے ہیں، یہ لوگ بھی بیچارے یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ظلم کی صورت میں. مجھے تو تاریخ میں کبھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایسا حکمران بھی آیا ہے جس نے کوئی چیز سستی کی ہو اور بتا دیا ہو کہ بھائی یہ جو گزشتہ حکمران تھے انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا تھا، اب ہم اس کو سستا کر رہے ہیں اور اس کو ہم اس قیمت پر لے کر جا رہے ہیں جو اس حکومت سے، یعنی گزشتہ حکومت سے پہلے کی جو قیمت تھی ہم اس کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں ملا، خدا کی قسم. یہ ظالم ہے اور جابر ہے. یہ نظام ہی در حقیقت ایسا نظام نہیں ہے جس سے ملک کو کوئی ترقی ہو سکے. ملک کو کوئی ترقی. صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور جن لوگوں نے پھانسیاں دی ان کو، وہی لوگ آج بیٹھ کر رو رہے ہیں
کہ صدام حسین اگر ظالم تھا، ظلم کیا تھا ہم پر، لیکن اس نے باہر اپنی ملک سے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی. جو ملک کی دولت تھی وہ ملک ہی کے اندر رہی تھی، اسی کے قبضے میں ہو بھلے، لیکن ملک کے اندر تو ہے نا. یہاں پر تو جس کو کوئی وزیر اور ایم پی اے کے درجے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنا جائیداد کس ملک منتقل کرنا ہے، کس جگہ منتقل کرنا ہے. گویا کہ ایک جنگل ہے پاکستان، اور یہ سب کے سب جو بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسران ہیں، یہ سب کے سب شکاری ہیں، شکار کرتے ہیں اور اپنے گھر منتقل کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا؟ بہرحال یہ ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اگر یہ امتحان دنیا کے اندر نہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے ذلت کی موت کب کے مر چکے ہوتے کسی کے دل آزاری کرنے سے پہلے. مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ظالموں سے ہمیں پناہ دے دے، لیکن پھر بھی وہ ظالم مسلط ہے. یہ اس لیے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں آپ بو گے اور کل کو آپ کاٹو گے اسی کو. اچھی فصل ہوگی، اچھی فصل لگائی ہے، اچھا بیج ڈالا ہے، فصل بہترین آئے گی، اور بیج نہیں ڈالا ہے تو کہاں سے فصل آئے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صبر کا حکم دیا، صبر کی تلقین کر دی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تمہاری مدد کرے گا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو صبر اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بات کو سمجھ سکو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ رزلٹ کی جگہ نہیں ہے. یہاں آپ امتحان دے رہے ہیں. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی انسان کا آخرت کے بارے میں اس فلسفے کے اوپر سوچنا کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی زندگی نہیں ملنے والی، یا وہ ختم ہو جائے گا، یا کسی اور جہاں کا تصور اس کے دماغ میں نہیں آ رہا اور اس وجہ سے اس کے اوپر یہ یقین نہیں کر رہا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اگر ماں کے پیٹ کے اندر کسی بچے سے یہ پوچھا جاتا، وہ جواب دے سکتا ہوتا، تو وہ یہی کہتا کہ میری دنیا تو یہی ہے، اس کے بعد کون سی دنیا ہے؟ اور میں کیسے کہوں کہ باہر کوئی دنیا ہے؟ کیونکہ باہر سے کوئی واپس تو آئے نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے نا کہ مر کے کو تو کوئی واپس زندہ ہوا نہیں ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچہ، اس کا جواب یہی ہوگا. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو عارضی جگہ تھی، دنیا تو یہ ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان یہ تجزیہ کرتا ہے کہ شاید یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلے گا اوہو، وہ دنیا تو بالکل ہی عارضی تھی، وہ دنیا تو عارضی تھی، اصل دنیا تو یہ ہے. لہذا اس کی دلیل اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، کسی کے اوپر کوئی بھی کسی حد تک ظلم نہیں کرے گا. وما انا بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی،
میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ دنیا کسی بھی طرف جائے لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اٹل ہے۔ تو یہ دار الامتحان ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو اختیار دے کر اس کو آزماتا ہے کہ یہ اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور کسی سے اختیارات لے کر اس کو آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو تین چیزیں سامنے آ گئی، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، اور دعا کی صورت میں عبادت ہے۔ میں نے کہا صبر کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ صبر تکلیف کے اوپر بھی آتا ہے کہ آدمی تکلیف کے اوپر صبر کرے، کسی مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر صبر کرے۔ صبر عن المعصیت بھی ہوتا ہے، گناہ سے خود کو روکنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے شکر۔ تو صبر اور شکر کے درمیان انسان کی زندگی ہے، اور جہاں انسان ضرورت مند ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو میں تو پھر تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جو دعا مانگے اس کو وہی مل جائے، ایسا تو ضروری بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا تو پھر تو امتحان ختم ہو جاتا۔ میں نے شروع میں کہا کہ ملحدین کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو پھر تمہاری وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، تمہارے دعائیں مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دعائیں ہم بطور عبادت کے مانگتے ہیں، دعا ہم مانگتے ہیں بطور عبادت کے، اللہ کے سامنے اپنے عجز اور بے بسی کے اظہار کے لیے کہ اللہ اگر تم ایسا کرو گے تو کر سکتے ہو، ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے بندگی اور عجز کا اظہار ہوتا ہے دعا کی صورت میں، عبادت کی صورت میں۔ اور اگر ہر مسلمان کی ہر دعا جس وقت مانگی قبول ہو جائے تو پھر تو دنیا امتحان کی جگہ نہیں رہے گی، پھر تو جزا کی جگہ بن جائے گی کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ پورے ہو گئے، اور یہ تو جنت میں ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو مانگو گے وہ میں دوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم کہو گے وہ ہوگا۔ تو یہ تو جنت میں ہوگا، دنیا کے اندر تو یہ ممکن ہے نہیں۔ دنیا کے اندر اصل مقصد انسان کا اپنے رب کی اور اپنے خدا کی پہچان ہے۔ ایسا رب دیکھیں، اگر ہم بالکل خالی الذہن بن کر بیٹھ جائیں تب بھی جب ہم اپنے رب کا تصور قائم کریں گے تو کم از کم ہم مٹی کے پتلے کو تو رب نہیں کہیں گے، پتھر کے ٹکڑے کو تو ہم رب نہیں کہیں گے، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو تو ہم رب نہیں کہیں گے، چلتے ہوئے گھوڑے کو تو ہم رب نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے بس میں کیا ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو، زمین کو، اور زمین کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم خدا کی قسم تم گن ہی نہیں سکتے ہو کہ اللہ کے کتنے احسانات کے بعد انسان زمین کے اوپر رہنے کے قابل ہے۔ اللہ کے اتنے انعامات ہیں جس کے بدلے میں انسان زمین کے اوپر رہنے کے قابل بن چکا ہے، اس خلا کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ اور وہ رب جس نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور کلام کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر قیامت تک اور قیامت سے دوسرے قیامت تک جتنے بھی قیامت آ جائے، لیکن ہم اپنے رب کے کلام کی حکمتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کتنی حکمتیں رکھی ہے، کیا کیا چیزیں رکھی ہے، یہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو بھائی ہمارا رب تو وہ ہوگا
جس نے پورے کائنات کو، اس کرۂ ارض کو، زمین و آسمان کو، تمام تر مخلوقات کو، ہر مخلوق کو اپنی پہچان کے ساتھ جس نے پیدا کیا، ہمارا رب وہ ہوگا۔ اور وہ رب جو ہے وہ نہ انسان ہے اور نہ جو ہے وہ پتھر ہے، نہ مٹی کا پتلا ہے، نہ گھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر قائم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔